السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج ہمارے بیچ میں راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کے مشہور شخصیت جناب مولانا طلحہ ندوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ دین کی باتیں بتائے تاکہ ہم لوگ اس پہ عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی هدانا للاسلام ورزقنا اتباع خیر الانام محمد علیہ الف تحیۃ وسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقل اف ولا تنہرهما صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں بے انتہا خوبصورت نعمتیں پھیلا رکھی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ آسمان کو رات میں دیکھا جائے تو چاروں طرف جھلمل ستارے اور چاند کیا دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ جب آپ جنگلوں کی طرف نکل جائے تو اٹکھیلیاں کھیلتی ہوئی ندیاں ہمیں اپنے طرف بلاتی ہیں۔ کہیں پہاڑوں کی طرف نکل جائیں تو پہاڑوں کی اونچائی اور بلندی ہمیں عظمت کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن چاروں طرف سب خوشنمائیوں کو دیکھ کر جب ہم صحیح جگہ پر پہنچتے ہیں اور اپنے آنکھ کو جب ہم بند کر کے سوچتے ہیں کہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو ہمیں دکھتی ہے وہ نعمت ماں اور باپ۔ ماں باپ سے بہتر دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ ماں ایک ایسی چیز ہے اور ماں ایسی ایک نعمت ہے کہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو ماں پر نظر پڑتی ہے۔ ماں ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتی ہے، ہماری گندگیوں کو صاف کرتی ہے۔ ہم جب چیختے چلاتے ہیں تو وہ ہمیں پیٹ بھرنے کا انتظام کرتی ہے۔ جب ہم گندگیوں میں لت پت ہو جاتے ہیں تو وہ سب کام چھوڑ کر آدھی رات میں وہ سو رہی ہوتی ہے تو اٹھ کر ہماری گندگیوں کو صاف کرتی ہے۔ ہم اس کے مہربانیاں اور اس کی نعمتیں اور اس کی محبت کا ہم بدلہ اس دنیا میں نہیں دے سکتے۔ یہ ایسی خوبصورت نعمت ہے کہ ہم سوچیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو جو ماں کے اندر ڈالی ہے اور وہ جو اس کا اظہار کرتی ہے، عملی اظہار، عملی طور پر اپنے بچوں سے جو والہانہ محبت ہوتی ہے، ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے جس کو اگر نہیں ملی ہو، بچپن میں چھین گئی ہو، تو اس سے جا کے پوچھئے کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، تو لوگ کہیں گے، یا چھوٹا بچہ میں اگر دیکھا ہوگا اپنی ماں کو، لیکن ماں کے جو اپنے سن شعور میں ماں کی محبت کا جو مظاہرہ جو ماں کرتی ہے اور اس کو نہیں دیکھ پاتا، اس سے پوچھے تو وہ کہے گا ماں میں نے دیکھی ہے لیکن ماں کی محبت نہیں دیکھی۔ ماں تو ایک ایسی نعمت ہے
جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کتنی مشقتوں کے ساتھ ہماری پرورش کرتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم چھوٹے تھے، 2 سال 4 سال کے تھے، بیمار پڑ گئے، رات اندھیری ہے، آندھی چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور جب ہماری طبیعت خراب ہوئی تو ایسی حالت میں وہ بے تحاشا ننگے پیر ڈاکٹر کے ہاں لے کر کے ہمیں، خود بھیگ رہا ہے لیکن ہمیں بھیگنے سے بچا رہا ہے۔ اس کی محبت کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس نے جو پوری زندگی اپنی جوانی کاٹ دی ہے ہمیں کھلانے میں، پلانے میں، پڑھانے میں، ہمارے آرام کے لیے تمام چیزوں کو فراہم کرنے میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا تصور اسی وقت ہوگا جب ہم باپ بنیں گے، جب ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس، جب ہم اپنے بچوں کے لیے سارے انتظامات کرنے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور میں نے افسوس در افسوس اس لیے کہا کہ اس وقت ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے جیسا ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ماں ایک طرف جنت، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، دوسری طرف باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب بتائیے، باپ ہی اگر ہم سے ناراض ہو گیا، ہم اس کو ستانے لگے، اس کے بڑھاپے میں کام نہیں آئے، تو ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں۔ اگر یہ باپ اسی کڑتی ہوئی حالت میں جو آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، جو ان کا احترام کرنا چاہیے، کیا ہے بڑھاپے میں 2 بول میٹھے اور پیار کے ساتھ ابا کو کھانا کھلا دینا اپنے ساتھ بیٹھ کر کے، اتنا ہی میں وہ بوڑھا خوش ہو جاتا ہے۔ ہم اتنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باپ ماں کو تو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھ لی جائے تو حج و عمرہ، وہ بھی حج و عمرہ جو مقبول ہو چکا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم آپ عجیب و غریب لوگ ہیں، ماں باپ کو بڑھاپے میں بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ بار بار کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم چیخنے اور چلانے لگتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، پریشان کر رکھا ہے آپ نے۔ آپ سوچئے تو بچپن میں آپ نے ایک ایک چیز کے لیے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ دن بھر باپ کو پریشان کیا ہے۔ اس باپ نے آپ کو اس وقت اف بھی نہیں کیا تھا، اور آپ جب بڑھاپے میں وہ جب کسی چیز کا اصرار کر رہا ہے تو آپ اف اور ان کو جھڑک رہے ہیں۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَلَا تَقُلْ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک مت کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ ان نعمتوں کو اپنا سنبھال کے رکھیے، اپنی نعمتوں کو، ان کو ایک بہت خوشنما چیز سمجھ کے رکھیے۔ جس گھر میں بوڑھا نہیں، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس گھر میں ایسا لگتا ہے کہ بہت خوبصورت گھر ہونے کے باوجود بھی گھر بیکار ہے۔ جس گھر میں بوڑھے ہیں اور ان کا وزن جو محسوس کرتے ہیں، وہ تو اچھے لوگ اس بات کی کامنا کرتے ہیں، اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو میری بھی عمر لگ جائے اور یہ زندہ رہیں تاکہ ہمارے گھر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اللہ ہم سبوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی عزت، احترام، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جو ماں باپ کی آرزوؤں کو پورا کرتے ہیں، ماں باپ کی تمناؤں کو پورا کرتے ہیں۔ باپ ایک ایسی دولت ہے اور ایسی نعمت ہے، کوئی آدمی اپنے سے بڑھتا ہوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا بن جائے۔ میری ماں ہر بات پہ دعا کرتی ہے کہ میرا بیٹا ہر حال میں خوش و خرم رہے۔ ہم اگر ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنیں گے، دو بول محبت کے، دو جو جملے مسکراہٹ کے ساتھ اگر ہم نہیں کہہ سکتے تو کتنی بد نصیبی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا، اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے۔